ولولہ ہونا چاہیے نا، ایسے آدمی نہیں ملتے جو اٹھ کھڑے اور لوگوں کو دعوت دیں ایسے جوش اور جذبے کے ساتھ کہ خود بھی وہ فنا ہو چکے ہوں تحریک میں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں۔ باقی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اقتدار جو ہے نا یہ تو زمین پر کسی نہ کسی کا ہونا ہے، حکومت کے بغیر تو معاشرہ رہ ہی نہیں سکتا، کفر کی ہو یا اسلام کی۔ جو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ حکومت کو نظر انداز کر کے بھی دین چلتا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ اگر حکومت پر قبضہ نہیں کریں گے تو دنیا میں حکومتیں ختم ہو جائیں گی، بنے گی کافر اور فاسق لوگ جو حکمران ہوں گے، تو اسلام کو ان کے زیر سایہ ہوگا۔ پھر جتنی وہ رعایت دیں گے اسلام کو اتنے پر عمل ہو سکے گا۔ جب وہ کہیں گے یہ کام نہیں تم کر سکے، نہیں کر سکتا، کہ نماز کے لیے بھی ہمیں اجازت لینی پڑے گی کہ ملازمت کے دوران پڑھنے دیتے ہو کہ نہیں۔ اسلام بیچارہ متحد ہو جائے گا کفر کے، اگر اسلام غالب ہوگا، اسلام کی حکومت ہوگی تو کفر اس کے زیر سایہ ہوگا، وہ ذمہ ہوں گے ہمارے، ہم ان کو بدماشی کے کام نہیں کرنے دیں گے، پوجا پاٹ وہ کرنا چاہتے تو کریں، سکھ ہوگا امن ہوگا۔ تو جن لوگوں نے یہ باتیں اسلام کے بارے میں پھیلا دی اب بھی ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ اور سارے کافر ان کی پشت پناہی کرتے کہ یہ اسلام ٹھیک ہے، جو صرف نہ تبلیغ کرے، واعظ نصیحت کرے، حکومت کی بس وہ جوتیاں کھاتے رہیں مسلمان، اور یہ مطمئن رہیں کہ بس اللہ راضی ہو رہا ہے، کلمہ پھیر رہا ہے۔ تو یہ بات تو سید قطب کی عقلاً بھی صحیح ہے کہ حکمرانی کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ اب تو لوگوں نے آزما لیا کہ دیندار لوگ رو رہے ہیں کہ اس نظام میں ہم نہ سچ بول سکتے ہیں۔ رات ہی بچے ملنے کے وہ کہتے ہیں یار عدالت میں جا کر مولانا کیسے سچ بولیں، محکموں کو کیسے صحیح بتائیں، اور اگر سچ بھی بتاتے ہیں وہ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم نے صحیح نہیں حساب بتائے، کئی گناہ کر کے ٹیکس لگا دیتے ہیں، مر جاتے ہیں لوگ، یا پھر انہیں رشوت دینی پڑتی ہے، جب رشوت دے دیتے ہیں وہی حساب ٹھیک ہو جاتے۔ تو اب کہاں ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری جو یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کلمہ سکھاؤ لوگ دیندار، بھائی دیندار وہ بنیں گے بیچارے کیسے؟ ان کو تو لازماً جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، یہ سارے دورے حساب رکھنے پڑیں گے۔ تو کیوں نہیں اس بات کو مانتے جو اللہ کا دین بتاتا ہے کہ اقتدار کفار سے چھین لو، وہ تمہارے زیر سایہ امن کی زندگی گزارے، انہیں نہ مسلمان زبردستی بنانا ہے، یہ زبردستی کی چیز ہی نہیں۔ اگر زبردستی بھی اسلام سے اتارا جا سکتا نا تو یہ کوئی زیادتی نہیں تھی، جو کہتے ہیں نہیں جبر نہیں، جبر کرنا بھی برا نہیں تھا۔ جیسے منشیات یہ چھڑاتے ہیں، قتل و غارت چھڑاتے ہیں زبردستی پولیس اور فوج ہے، تو برا تو نہیں کرتے، امن قائم کرنے کے لیے ضروری۔ تو کفر جو جہنم میں جانے کا سبب ہے وہ زبردستی بھی ہمیں ان سے چھڑا دیتے تھے، کوئی بات نہیں، مگر چونکہ یہ معاملہ دل کا، اللہ پاک فرماتا ہے تم اگر تلوار رکھو گے وہ منہ سے کہہ دیں گے منافق بن جائیں گے، اندر سے تو نہیں مانتے، ورنہ یہ بھی کوئی ظلم نہیں تھا کہ وہ کفر سے نجات دلا دی جائے۔ تو غلبہ اسلام جو لوگ نہیں چاہتے وہ آہستہ آہستہ پھر اسلام کارنر ہوتا جائے گا۔